إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا بند کر دو اور مستقل رونے بیٹھ جاؤ وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم تو تم اپنے بستروں کی لذتوں کو اور نیندوں کو فراموش کر بیٹھو ولا خرجتم من الصعودات تجأرون الی اللہ اور اپنے گھروں کو بنگلوں کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ اختیار کر لو اور مستقل اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگو نبی علیہ السلام کا رونا جس مقام پر بھی ہو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مقام کے حقائق پوری طرح ہم نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کرتے تھے. تو ایک مقام کے رونے کا
ذکر کروں گا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور اس کے راوی براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم ایک جنازے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، فجلس علی شفیر القبر، میت کی قبر کھودی جا رہی تھی اور آپ قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے، فبکا بکا، اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا، حتی بل الثری، اتنے آنسو آپ کے بہے کہ جو سامنے قبر کی مٹی تھی وہ بھیگ گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے قبر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ تو آج کا موضوع قبر کی تیاری ہے، اسی حدیث کی روشنی میں۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے، ایک اور حدیث امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کان اذا رأى قبرا بکا بکاء حتی یبل لحیتہ، جب کسی قبر کو دیکھتے تو بہت ہی روتے، حتیٰ کہ ان کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک بار کسی نے پوچھ لیا کہ آپ قبر کو دیکھ کر اس قدر کیوں روتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے اور اس قدر نہیں روتے؟ فرمایا کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے، فرمایا تھا القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ، کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جو قیامت کی سیڑھی ہے اس کا پہلا زینہ قبر ہے۔ من نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا، جس کی یہاں رہائی ہو گئی اور چھوٹ گیا، تو اس کے بعد جو بھی مرحلے آئیں گے وہ آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے۔ ومن لم ینجو، اور جس کو یہاں نجات نہ مل سکی اور یہاں پھنس گیا، تو فما بعد اشد منہ، تو اس کے بعد جتنے مرحلے آئیں گے قیامت کا وقوع اور اس کے بعد کے مرحلے، وہ سخت سے سخت تر ہوتے جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کی نجات بہت ضروری ہے تاکہ قبر کے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں اور یہ پہلا زینہ آخرت کا کامیابی سے ہمکنار ہو۔ تو نبی علیہ السلام کا رونا اور امیر المومنین کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑی ایک مشکل گھاٹی ہے۔ ایک محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جب کہیں ایسے مقام پر ہوتے جہاں شدت کا اندھیرا ہوتا تو زار و قطع رونے لگتے اور فرماتے کہ مجھے قبر کے اندھیرے یاد آ جاتے ہیں۔ تو اس گھر کی تیاری کرنی ہے، پہلے یہ ادراک ہونا چاہیے کہ قبر کے عذاب کی کیا صورتیں اور کیا کیفیتیں ہیں۔ جب ایک شخص قبر میں ناکام ہو جاتا ہے تو فوراً اوپر سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان قد کذب عبدی فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار
کہ یہ بندہ بڑا سیاہ کار تھا، بدعقیدہ تھا، اسے جہنم کا لباس مہیا کر دو، وہ پہنا دو، اور جہنم کی آگ کا بستر تیار کر کے اس کے نیچے ڈال دو، اور جہنم سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو تاکہ اس کی ہوائیں اور اس کی حرارت اس کو جھلساتی رہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہوتی ہے اور یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ مزید ایک عذاب یہ بھی ہے کہ تعرض علیہ 99 تنینا تلدغہ وتلحسہ، کہ قبر میں روزانہ 99 سانپ چھوڑے جائیں گے جو اس کو ڈسیں گے اور اس کے چھوٹے سے وجود کو زہر سے بھریں گے، جن کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین پر موجود ساری معیشت کڑوی اور زہریلی ہو جائے، اور آئندہ قیامت تک کے لیے وہ زمین فصل اگانے کی قوت سے محروم ہو جائے۔ یہ ایک قطرے کا نتیجہ ہے، اور جس کے وجود کو 99 سانپ ڈسیں گے، کیا اس کی تکلیف اور اذیت کا عالم ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں ایک مطرقہ، ایک ہتھوڑا ہوگا جس سے وہ قبر والے کو مارے گا، لو ضرب بہ الجبل لصار ترابا، اگر وہ ہتھوڑا اس کی ضرب ایک پہاڑ کو لگ جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے خاص عذابوں کی صورتیں بیان کی ہیں، مثلا سود خور، فرمایا کہ ایک حوض ہوگا بہت ہی بڑا اور وسیع، جس میں سرخ رنگ کا جہنم سے گرم کیا ہوا تیل ہوگا، اس میں وہ غوطے کھائیں گے اور ڈبکیاں ماریں گے۔ سرخ اس لیے کہ یہ لوگ سود کھا کر لوگوں کا خون چوستے تھے، تو ویسے ہی عذاب ان پر مسلط ہوگا۔ اگر نکلنے کی کوشش کریں گے تو کناروں پر فرشتے ہوں گے جو ان کے منہوں میں پتھر ڈال کر ان کو دوبارہ اسی حوض میں پھینک دیں گے، اور وہاں چیخ و پکار کی آوازیں گونج رہی ہوں گی۔ ایک اور عذاب کی شکل ہے اسی عالم برزخ میں، قبر میں، کہ ایک تندور نما برتن ہوگا جس کا پیٹ بہت ہی بڑا ہوگا اور منہ تنگ ہوگا۔ پیٹ بھرا اس لیے ہوگا، بڑا پیٹ، کہ اس میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوگی، اور منہ تنگ اس لیے ہوگا کہ کوئی اس سے نکل نہ سکے۔ اس میں مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، اور ان کی چیخیں جو ہیں وہ گونج رہی ہوں گی، اور یہ لوگ ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں۔ ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے سر کو ایک بھاری چٹان سے کچلا جائے گا، بار بار پتھر مارا جائے گا، سر پاش پاش ہو جائے گا، پھر دوبارہ جڑ جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ پتھر مارا جائے گا، پھر وہ پاش پاش ہو جائے گا، اور اس بندے کی چیخیں گونج رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دو گناہوں کے مرتکب تھے۔ ایک یہ کہ قرآن یاد کر کے بھول گیا، دوسرا گناہ یہ تھا کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا تھا، تو اسے اس عذاب میں برزخی حیات میں ہی پکڑ لیا جائے گا۔ ایک عذاب کی شکل یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک شخص کے منہ میں فرشتہ ایک نوکدار لوہے کا کنڈا ڈالے گا اور اس کو چیرتا ہوا گردن تک لے جائے گا، پھر وہی کنڈا اس کی ناک میں گھونپے گا اور چیرتا ہوا گردن تک لے جائے گا، پھر وہی کنڈا اس کی آنکھ میں ڈال دے گا اور چیرتا ہوا گردن تک لے جائے گا،
دائیں طرف سے فارغ ہو کے بائیں طرف آ جائے گا اور بائیں طرف بھی یہی سلوک کرے گا. یہ کون شخص ہے؟ کان یغدو من بیتہ یکذب الکذب تبلغ الآفاق. اس کی ڈیوٹی صبح گھر سے نکلنا اور جھوٹ بولنا، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. عام طور پہ یہ تنظیموں کے نمائندے اپنی تنظیم کا مورال بلند کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ بٹورنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تبلغ الآفاق، اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی قبر میں پکڑ لے گا اور یہ بھیانک سزا اس کو دی جائے گی. چغل خور اور غیبت کرنے والوں کے ہونٹ کاٹے جائیں گے، زبانیں کاٹی جائیں گی کینچیوں سے. یہ مختلف برزخی عذابوں کی صورتیں ہیں جو کتب حدیث میں بیان ہیں. تو یہ ہم نے خلاصہ بیان کیا قبر کے عذابوں کا، جن سے بچنا ہر انسان کی ضرورت ہے. ان میں سے کوئی عذاب ایسا نہیں جو انسان برداشت کر سکے. جب ایک انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو قبر کا ضمہ اور ضغطہ، بندے کو دبا لینا، یہ ہر شخص کے ساتھ ہے. کوئی انسان قبر کے دبانے سے بچ نہیں سکے گا، نیک ہو یا بد ہو، کوئی نہیں بچ سکے گا. ہاں اگر نیک ہے تو اس کی زندگی میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں اسے یہاں قبر کے ضغطے کے ذریعے سزا دی جائے گی، اور پھر وہی ضغطہ اس کے تمام کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اس کی زندگی پھر مستقل راحت اور آرام میں آ جائے گی. نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو دفن کیا رضی اللہ عنہ، اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر طویل دعا کی تھی، مغفرت کی، بخشش کی. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر طویل دعا آپ نے کیوں کی سعد بن معاذ کی قبر پہ؟ فرمایا کہ لما وضع فی قبرہ ثم ضمۃ، جب سعد کو قبر میں رکھا گیا تو یہ دبا لیے گئے اور قبر ان پر تنگ ہو گئی. بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ حتی اختلفت اضلاعہ، ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں. پھر میں نے دعا کی ثم فرج عنہ، اور پھر ان کی قبر کشادہ کر دی گئی تھی. حالانکہ سعد بن معاذ تقوی اور زہد کے پہاڑ تھے اور نبی علیہ السلام کے ان صحابہ میں شامل تھے جن صحابہ کے لیے بہت زیادہ بشارتیں، خوشخبریاں ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ حاضر عبد صالح تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ. اس نیک بندے کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے رحمت کے نزول کے لیے، اور 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی. انتہائی ان صحابہ میں یہ داخل ہیں جن کی عظمت کے بے شمار نقوش ہیں. صرف 4 سالہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت میسر آئی تھی، اور 4 سالوں میں عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ایسا استحکام آ گیا کہ ان کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا. سعد بن معاذ کی والدہ اپنے بیٹے کی جدائی پر بہت ہی روتی رہیں، اور ان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے. جس کی اللہ کے پیغمبر کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور سعد کی والدہ کو خوش کراؤ کہ ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، جب قیامت قائم ہوگی اور سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو تمہارا بیٹا سعد وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہنسے گا. اتنا اونچا درجہ اور مقام. لیکن ثم ضمۃ، قبر نے ان کو دبا لیا، اور پھر آخر ان کی قبر کو کھولا گیا اور کشادہ کر دیا گیا. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ لو افلت من ضمۃ القبر احد
لفلت هذا الصبی، اگر قبر کے ضغطے اور دباؤ سے کوئی بچ سکتا ہوتا تو یہ بچہ بچ جاتا، مگر اس بچے کو بھی قبر نے دبا لیا ہے۔ تو یہ ضغطۃ القبر کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ایک عارضی تکلیف ہے، تاکہ اللہ رب العزت اس عارضی تکلیف میں مبتلا کر کے جو زندگی کی کوتاہیاں تھیں، کچھ غلطیاں تھیں، اس تکلیف کو ان ساری غلطیوں کا کفارہ بنا دے، اور پھر وہ بندہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ یہ قبر کا ضغطہ ہے جو ہر بندے کو حاصل ہوگا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کم سے کم غلطیوں کا ارتکاب کریں، کم سے کم گناہوں کا ارتکاب کریں، اور ہمیشہ ایسے اعمال پر توجہ دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں شمار ہوتے ہیں اور جو تقوی کی حدود میں آتے ہیں۔ اب تیاری کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ اعمال صالحہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا ادخل احدکم فی قبرہ، جب کوئی بندہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو یؤتی الیہ، تو اللہ کا عذاب اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً اس پر حملہ آور ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو۔ ان اتی من قبل وجہہ دفعتہ قراءۃ القرآن، اگر وہ عذاب اس کے چہرے کی طرف آتا ہے تو اس کی جو تلاوت ہے قرآن کی، جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، وہ سامنے آ جائے گا اور اس کا دفاع کرے گا۔ اس کا قرآن پڑھنا اس کا دفاع کرے گا۔ وَإِنْ أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، اور اگر وہ عذاب پلٹ کر اس کی ٹانگوں کی طرف آتا ہے تو دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، تو اس کا مسجد کی طرف چل کے جانا سامنے آ جائے گا اور اس کا دفاع کرے گا، آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ اور بعض احادیث میں مسجد کی طرف جانے کی بجائے یہ الفاظ بھی ہیں کہ دفعہ قیامہ باللیل، اس کا رات کو تہجد کا اہتمام کرنا اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر تہجد ادا کرنا، یہ سامنے آ جائے گا اور اس کا دفاع کرے گا۔ وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ، اور اگر اللہ کا عذاب اس کے ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے، اس کے ہاتھوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو دفعت الصدقہ، تو صدقہ سامنے آ جائے گا اور اس کا دفاع کرے گا اور اس کو آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کانت الصلاۃ عند رأسہ، کہ نماز مستقل اس کے سر کے پاس کھڑی رہے گی اس بندے کو بچانے کے لیے، اور جو عذاب کے تھپیڑے ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے۔ والصیام عن یمینہ، روزہ مستقل اس کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا اس بندے کی حفاظت کے لیے، اور وہ صدقۃ عن شمالہ، اور صدقہ اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف کھڑی ہو جائے گی۔ گویا یہ اعمال صالح اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ اس وقت وہ عذاب کہے گا لو وجدت خللا لکنت صاحبہ، اگر میں نے ذرا بھی کوئی شگاف پا لیا اس بندے کے لیے، اس بندے تک پہنچنے کے لیے، تو اس شگاف سے داخل ہو کر اس بندے پر حملہ کروں گا، لیکن کوئی شگاف ملتا ہی نہیں ہے۔ کسی طرف نماز ہے، کسی طرف صدقہ ہے، کسی طرف قیام اللیل ہے، اور کسی طرف مسجد کی طرف چل کے جانا ہے، تو چاروں طرف سے ان اعمال نے بندے کو ڈھانپا ہوا ہے، کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی شگاف نظر آ جائے تو اس سوراخ سے میں حملہ کر دوں اور بندے میں داخل ہو جاؤں، لیکن کوئی شگاف اور کوئی سوراخ باقی نہیں بچ رہا۔ یہ اہمیت ہے اعمال صالحہ کی، جس میں اس بات کا تقاضا ہے اور دعوت ہے کہ چن چن کر نیک اعمال کرو، اور بطور خاص قبر کی تیاری کے لیے یہ اعمال ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھو۔ نماز کی اقامت ہے، نماز کے حقوق ہیں، نماز کے اوقات کی حفاظت ہے، نماز کے جو بھی آداب ہیں ان کی حفاظت ہے۔
صدقہ اور زکوٰۃ میں پوری ایک امانت داری کا پہلو ہونا چاہیے، تلاوت قرآن ہو، اللہ کا ذکر ہو، مساجد کی طرف جانے کا شوق اور ذوق ہو. یہ سارے اعمال جو ہیں یہ قبر میں ایک انسان کا دفاع کریں گے. حاتم الاصم ایک بہت بڑے عابد اور زاہد اور متقی تھے. ان کا ایک قول ہے، میں نے کئی بار یہ سوچا کہ کوئی دوست بنا لوں، وفادار دوست. تو بہت سے دوستوں کا تصور آتا، مگر ان کی وفاداری مجھے مستقل محسوس نہ ہوتی. میرے نزدیک وفادار دوست وہ ہے جو قبر میں میرے ساتھ اترے. دنیا کی زندگی میں دوست ساتھ ہوتے ہیں، احباب رشتہ دار ساتھ ہوتے ہیں، مگر جو ہی یہ سانس ٹوٹتی ہے اور قبر کی تنہائیوں کا بندہ شکار ہوتا ہے تو سارے کے سارے چھوڑ دیتے ہیں. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کے مطابق بہت سوچا اور غور کیا، بالآخر ایک دوست میرے سامنے آ گیا. اس دوست کو میں نے دوستی کے لیے منتخب کر لیا. فاخترت العمل الصالح صاحبا لی، نیک اعمال، نیکیاں، انہیں میں نے پسند کر لیا دوستی کے لیے. یہ ایک ایسا دوست ہے جو قبر میں ساتھ اترے گا. چنانچہ حدیثیں آپ نے سن لیں کہ کس طرح اعمال صالحہ اپنی اس دوستی کو نبھائیں گی اور کس طرح اس بندے کا دفاع کریں گی اور کس طرح اللہ کے عذاب کو ٹالیں گی اور اس بندے کی قبر کو محفوظ بنائیں گی. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یتبع المیت ثلاث، جب جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو تین چیزیں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ. ایک اس کا اہل، رشتہ دار، دوست، احباب. دوسرا اس کا مال. مال بھی پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ کچھ لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں مالی تعلق کی بنا پر، کسی کا پارٹنر ہے، کسی کا جو ہے وہ ایک دوست جو اس سے خریداری کیا کرتا تھا، تو یہ ایک مالی تعلق ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جاہلیت میں ایک دستور تھا، جب کوئی بڑا سردار فوت ہوتا تو اس کے مال مویشی، اس کے اونٹ، اس کی گائے بکریاں، یہ سارے ریوڑ بھی ساتھ لوگ چلایا کرتے تھے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ بہت بڑا تاجر تھا اور بہت بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا. تو یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں پیچھے چل رہی ہیں، اہل و عیال بھی اور مال بھی. اور تیسرا وعمل ہو، اور اس کا عمل وہ بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یرجع اثنان، دو چیزیں پیچھے لوٹ آتی ہیں، ایک اس کا اہل و عیال، دوسرا اس کا مال. نہ کوئی رشتہ دار ساتھ اترتا ہے، جتنی بھی دنیا میں دوستی اور محبت ہو کوئی ساتھ نہیں اترتا اور بندہ مستقل تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ہجوم دوستاں میں جو رہتا تھا ہمیشہ، وہی شخص قبر میں تنہا جا رہا ہے. اسی طرح مال بھی واپس آ جاتا ہے. کوئی وارث نہیں کہتا کہ بڑی محنت سے اس نے مال کمایا ہے، کچھ درہم و دینار اسی قبر میں ڈال دو، بڑی محنت سے اس نے یہ مال اور سرمایہ جمع کیا ہے. کوئی اس کے لیے تیار نہیں. خالی ہاتھ قبر میں جائے گا. مال وہ رسا تقسیم کریں گے، وہ مال بانٹ رہے ہیں اور یہ اس مال کا حساب دے رہے ہیں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور تیسرا عمل صالح ہے. عمل صالح ساتھ اترے گا، جس پر احادیث آپ نے سن لی. اور کس طرح عمل صالح جو ہے بندے کے تحفظ کا ذریعہ بنے گا. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ اپنی آنکھیں کھولے گا اسے اپنے سامنے ایک چہرہ بڑا خوبصورت دکھائی دے گا. پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ جواب دے گا انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال صالحہ کو، نمازوں کو، روزوں کو، تمہارے ذکر اللہ کو اور تمہارے صدقات وغیرہ کو ایک خوبصورت چہرہ دے دیا ہے تاکہ یہ چہرہ تمہاری قبر کی تنہائیاں دور کرتا رہے اور قبر کی وحشتیں دور کرتا رہے، ہیبتیں دور کرتا رہے. اور یہ چہرہ اسی طرح قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا.
اور تمہاری انسیت کا سبب بنے گا۔ یہ بھی ایک عمل صالح کا تحفہ اور بہار ہے کہ قبر میں اللہ تعالیٰ اسے ایک مجسم انسان کی شکل دے گا، خوبصورت چہرہ ہوگا جسے دیکھ کر وہ مطمئن ہوگا، مسرور ہوگا، اس کی انسیت کا ایک سامان پیدا ہوگا۔ نماز کی ایک الگ سے فضیلت ہے۔ نمازی کے لیے قبر میں جب وہ دفن کیا جائے گا ایک منظر پیش کیا جائے گا، یہ منظر نمازی کے لیے ہے۔ لگے گا کہ سورج ڈوبنے والا، غروب ہونے والا ہے، غروب آفتاب کا منظر وہ دیکھ رہا ہوگا، تو ایک دم اٹھنے کی کوشش کرے گا کہ میری نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر کی نماز میں نے ادا نہیں کی اور سورج ڈوبنے والا ہے، چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ تو یہ اس کے لیے ایک انتہائی بشارت کا پہلو۔ فرشتے کہیں گے کہ اب تو ایک دلہن کی طرح سو جا، اب کوئی عمل نہیں ہے، تو کامیاب اور کامران ہو چکا، اور تیرے لیے بخشش کی جو ہے وہ راہیں کھول دی گئیں، تو جنتی ہے، اب عمل نہیں، اب نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبتیں ہیں، عمل تو نے کر لیا، اس کا صلہ تم نے پا لیا۔ لیکن جو نماز سے محبت نہیں رکھتا، بے نماز ہے، وہ اس قسم کی سعادت سے بالکل محروم ہے۔ تو ان ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر کی تیاری کے لیے ایک اعمال صالح کا ذخیرہ ہونا چاہیے جو یہاں کام آئے۔ بہت یہ وحشت بھرا ٹھکانہ ہے، ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، موذی قسم کے جانور ہیں جو اس کے عذاب کا سبب بنیں گی، اور پھر آگ کا گڑھا مستقل موجود ہے، اور یہ عذاب کوئی لمحہ دو لمحہ یا گھڑی دو گھڑی کے لیے نہیں، سال دو سال یا صدیاں دو صدیوں کے لیے نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو برزخ کا جہان ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ جس کے لیے قبر جنت ہے وہ قیامت تک جنت رہے گی، اور جس کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے وہ قیامت تک جہنم کا گڑھا رہے گا، اور یہ کہ مستقل اس کا عذاب اس پر قائم رہے گا۔ ہاں جو بعد کے مراحل ہیں وہ اس سے بھی سخت ہوں گے، یعنی قبر میں جو عذاب ہے بڑا تکلیف دہ، لیکن جوں جوں وقت آگے بڑھے گا اس کی اذیتوں میں، شدتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور قیامت کے وقوع کے بعد جو منزلیں ہیں وہ اس سے بھی شدید ہوں گی، اور آخر میں جہنم کی سختیاں اور جہنم کا عذاب انتہائی شدید، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب شدید اس کا منتظر ہوگا۔ تو اس لیے ان سارے مراحل میں آسانی کے لیے ضروری ہے کہ اس پہلے زینے میں کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی کے لیے دوست اور بھائیوں اعمال صالحہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر سب سے اہم مرحلہ کامیابی کے لیے کہ اللہ رب العزت نے قبر میں 3 سوال کرنے ہیں، ان سوالوں کے جواب آج تیار کرنے ضروری ہیں، اور یہ قبر میں کامیابی کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ ان سوالوں کا جواب سب سے پہلے جی چاہتا ہے کہ شریعت کی وسعت اور اپنے رب کی رحمت کا ذکر کروں۔ یہ اس نے پیپر بنایا ہے قبر کے لیے، اس کو آؤٹ کر دیا ہے، یہ اس کی رحمت کا ثبوت ہے۔ اگر وہ نہ آؤٹ کرتا کہ جب قبر میں جاؤ گے تو سوال نامہ تمہارے سامنے آئے گا، کون تیاری کر پاتا اور کیسی تیاری کر پاتا؟ مگر پیپر آؤٹ ہے اور سب کے سامنے موجود ہے کہ آسانی سے پڑھ لو اور آج تیاری کر لو۔ ان 3 سوالوں کی تیاری کرو، جواب تیار کر لو۔ اب وہ تیاری کیسی ہے اور جواب کون دے سکے گا، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان باتیں ہیں اور اس کا جواب تو بچے بچے کو آتا ہے، لیکن نہیں بھائیو، یہ تینوں باتیں منہجی باتیں ہیں۔ جب تک ان تینوں مناہج کا صحیح ادراک نہ ہوگا اور صحیح معرفت نہ ہوگی، اس وقت تک ان کا جواب قبر میں سجائی نہیں دے گا۔ آج لاکھ بار اس کا جواب دیتے رہو، لیکن جب تک ان تینوں چیزوں کا گہرائی سے ذکر نہیں ہوگا اور پورے عقیدے کے ساتھ اور محکم یقین کے ساتھ ان کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ قبر میں مت مار دے گا۔ بندہ کہے گا سوال تو آسان ہے، مجھے جواب کیوں نہیں آ رہا؟ جو بندہ کہے گا، جو جواب نہیں دے پائے گا، ہا لا ادری، یہ ہا کیا ہے؟ عربی لغت میں یہ کلمہ تعجب ہے، اظہار حیرت کرے گا، اظہار تعجب کرے گا کہ مجھے ان کا جواب کیوں نہیں آ رہا، ان کا جواب میری زبان پر جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو آسان ہے،
جواب بھی آسان ہونے چاہیے، مگر وہ جواب کہاں ہیں؟ میرے دماغ سے کیوں غائب ہو گئے اور میری زبان پر کیوں جاری نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ یہ جواب تینوں ایک منہج کی بنیاد پر ہیں، ایک پورے صحیح فہم اور یقین کی بنیاد پر ہیں۔ اسی یقین اور فہم کے ساتھ آج تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ عام شخص فوراً دنیا میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یقیناً کہے گا۔ دنیا میں کہنا آسان ہے، لیکن قبر میں کہنا اور قبر میں فرشتوں کو جواب دینا، اس کے پیچھے پوری ایک شریعت کے کچھ نکات ہیں جن کا فہم اور ادراک ضروری ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ جس ذات کو رب ماننا ہے، یہ ربوبیت، اس ذات کے تعلق سے تین چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور تین چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے، ورنہ ربوبیت کا معنی پورا نہیں ہوگا اور ربوبیت کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ رب ہونے کا معنی تین چیزوں کا وہ مالک ہے۔ نمبر ایک، وہ خالق ہے اور پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اس عقیدے کی پوری معرفت ہو، پورے حصر اور تاکید کے ساتھ۔ حصر کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم بار بار دہراتے ہیں کہ توحید کا عقیدہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے نفی اور اثبات کے ساتھ۔ یہاں اثبات یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اور نفی یہ کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں مل کر حصر بنتی ہیں۔ حصر اس میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کو خالق مان لیتا ہے، اس حصر اور تاکید کے ساتھ اللہ ہی خالق اور کوئی نہیں۔ لوگوں نے درگاہوں والے مقرر کر رکھے ہیں، فلاں جگہ سے شفا ملتی ہے اور فلاں جگہ سے روزی ملتی ہے۔ خلق اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر اس کو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ اپنا لو تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوشی اور محبت کی دلیل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ سید الاستغفار صحیح بخاری میں سارے استغفاروں کا سردار، کیونکہ دین اسلام میں سب سے بڑی اہمیت استغفار کی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے روبرو استغفار کرتا رہے، اس کے حضور توبہ کرتا رہے، گناہوں سے معافی مانگتا رہے۔ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ یوم القیامہ استغفار کثیر، یا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ یوم القیامہ استغفار کثیرا۔ اس بندے کے لیے بڑی بشارتیں ہیں جب قیامت کے روز حساب و کتاب کے لیے آئے گا اور اس کے روبرو اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو اس میں کثرت سے استغفار ہو، ہر صفحے پر، ہر لائن میں توبہ اور استغفار درج ہے۔ یہ بندہ کثرت سے استغفار کرنے والا تھا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہے کہ بندہ استغفار کرتا ہے۔ سید الاستغفار میں جو یہ سارے استغفاروں کا سردار ہے، جن عقیدوں کو ایک وسیلے کے طور پر بنیاد بنایا گیا، ان میں اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خالق، اللہم انت ربی خلقتنی، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے اور کوئی نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو ربوبیت کے تقاضوں میں یہ اہم تقاضا کہ اللہ خالق ہے، اس کو خالق مانا جائے، اور بندے کو اگر یقین ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، تو یہ عقیدہ اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ تبھی تو یہ عقیدہ سید الاستغفار میں شامل ہے کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، انت ربی، تو ہی میرا رب ہے۔ یہاں طلبہ موجود ہیں، یہ دونوں جملے کے جز ہیں، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں۔ جب دونوں معرفہ ہوں تو کلام میں حصر آ جاتا ہے۔ معنی یہ نہیں کہ تو میرا رب ہے، معنی یہ کہ تو ہی میرا رب ہے، ایسا رب کہ خلقتنی، تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں چیونٹی نے جب بارش کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے خالق ہونے کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ جب دعا کے لیے نکلے، سارے لاؤ لشکر سمیت، پانی تک رسائی نہیں ہو رہی، نہ آسمان سے برس رہا ہے نہ زمین سے نکل رہا ہے،
تو ایک جنگل میں نکلے دعا مانگنے کے لیے، جس مقام پر دعا کرنی تھی وہاں پہلے سے ایک چونٹی موجود تھی، اور اس کی حیت قضائی یہ تھی کہ مستلقیۃ علی ظہرہا، اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اور رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء، اور اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھائے ہوئے ہیں، اور دعا کیا ہے، اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ تو ہمارا خالق، ہم تیری مخلوق ہیں، تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ، ہم تیری ہی مخلوق ہیں، تو کس کے پاس جائیں بارش کے لیے، کس کے در کو دستک دیں جو ہے وہ پانی طلب کرنے کے لیے، تو خالق اور ہم تیری مخلوق ہیں، ولیس بناقدن سقیاک، ہمیں پانی کی حاجت ہے، پانی عطا فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا سن لی، لشکر سے کہا کہ ارجعوا، فوراً لوٹ چلو، لقد سقیتم بدعوت غیرکم، تم سے قبل ایک چونٹی دعا کر چکی اور اللہ نے قبول کر لی۔ ایسا نہ ہو کہ سیلاب آ جائے، راستے بند ہو جائیں اور پھر تکلیف ہو، فوراً لوٹو، بھاگو گھروں کی طرف، چونٹی دعا کر چکی اور اللہ نے قبول کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجابت۔ چونٹی کا عقیدہ کیا، اس کا فہم تھا، اور کیا اس کے چھوٹے سے سر میں کوئی دماغ نامی چیز تھی کہ اسے معلوم تھا کہ میرا خالق اللہ ہے، اور اسے معلوم تھا کہ جب مجھے تکلیف پہنچے گی تو میں نے اپنا چہرہ اسی کی طرف کرنا ہے۔ وہ انسانوں سے افضل اور بہتر ہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو قبر والوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنے چہرے جھکا جھکا کر، نیچے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں۔ چیونٹی ان سے بہتر ہے، بلکہ ہر مخلوق ان سے بہتر ہے، گٹر میں چلنے والے کیڑے ان سے بہتر ہیں، سور اور کتے ان سے بہتر ہیں۔ جس ذات کو دنیاوی اعتبار سے چاہے مال حاصل ہو، دولت ہو، عہدے ہوں بڑے بڑے، چاہے وہ ملک کے وزیر ہوں اور صدر اور بادشاہ ہوں، لیکن اگر توحید کا ادراک نہیں ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جانور ان سے بہتر ہیں، اور وہ ان سب سے بدتر اور گئے گزرے۔ چنانچہ چیونٹی نے اللہ کے دربار میں اللہ کے خالق ہونے کا واسطہ پیش کیا اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو ربوبیت میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات بٹھا لو۔ اگر چاہتے ہو قبر کی تیاری کرنا کہ پہلا سوال، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جس اللہ کو رب کہنا ہے اس اللہ کے بارے میں ربوبیت کے معنی تو پیدا کر لو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، کہ وہ خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ مالک ہے اور اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو خلق کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ میں نے پیدا کر دیا، میرا کام ختم ہو گیا اور تم جو چاہو کرتے پھرو۔ نہیں، اللہ نے پورے جہاں کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، ملکیت اپنے پاس رکھی ہے۔ غیر اللہ سارے جمع ہو جائیں، جن جن کو پکارا گیا یا پکارا جا رہا ہے یا پکارا جائے گا، ان سب کو جمع کر لو۔ ما یملکون من قطمیر، وہ ایک کھجور تو کیا، کھجور کی گٹھلی، بلکہ گٹھلی بھی کیا، گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا باریک سا لفافہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اور یہاں بھی یہ عقیدہ حسر کے ساتھ ہوگا کہ اللہ ہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب اللہ تعالیٰ مالک ہے تو پورے جہاں کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں، تصرف اللہ کے ہاتھ میں۔ جو تبدیلی آتی ہے اللہ کے امر سے آتی، کسی کا پیدا ہونا اللہ کے امر سے، کسی کا مرنا اللہ کے امر سے، کسی کا مالدار ہونا اللہ کے امر سے، اور کسی کا غریب ہونا اللہ کے امر سے۔ سارے تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی غیر اللہ کے ہاتھ میں کوئی تصرف نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ نہ وہ ذرہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ کسی ذرے کا ان کو اختیار ہے، اور نہ کسی ذرے کے ہلنے کا ان کو اختیار ہے۔ یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ ایک قطرہ پانی کا اللہ کے امر سے گرے گا، اور جو بھی تصرفات اللہ کے امر سے ہوں گی۔ جس ذات کو رب مانا ہے اس ذات کے بارے میں یہ تینوں چیزیں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب کب دے پاؤ گے؟ جب یہ سارے عقیدے آپ کا مستحضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی سارے تصرفات کا مالک ہے اور کسی کے پاس کوئی تصرف نہیں ہے، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ۔ اب ایک بندہ اگر رب تو مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، مگر اس کی زبان پر نعرے کیا ہیں؟ فلاں مشکل کشا،
اس نے رب نہیں مانا، فلاں حاجت روا اس نے رب نہیں مانا، فلاں دربار سے روزی ملے گی اس نے رب نہیں مانا، لاکھ وہ تسبیحیں پڑھ لی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، مگر اگر یہ باتیں اس کے ذہن میں داخل اور شامل ہیں، جب قبر میں جائے گا فرشتے پوچھیں گے، بظاہر سوال آسان ہے جواب بھی آسان ہے، اللہ اس کی ایسی مت مارے گا کہ اس کے دماغ میں اس کا جواب آئے گا ہی نہیں، اور اس کی زبان پر وہ جواب جاری ہی نہیں ہوگا۔ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں گنج بخش، فلاں داتا، اگر یہ عقیدے موجود ہیں تو سمجھیں کہ ربوبیت کے سارے معنی آپ نے ختم کر دیے، تو قبر کی تیاری میں آپ ناکام اور نامراد، قطعاً کامیاب نہیں ہوں گے اور قطعاً اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ربوبیت کے تعلق سے ایک یہ بھی نقطہ ذہن میں بٹھا لو کہ جس ذات کو رب مانا ہے اس ذات کو الہ بھی ماننا پڑے گا۔ جو خالق ہے وہی الہ ہوتا ہے، جو پیدا کرنے والا اور مالک ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ قرآن کا پہلا آرڈر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا اللہ کیوں تیری عبادت کریں؟ تیری عبادت کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کا امر تو ہے ہی ہے، لیکن تیری عبادت کیوں کریں؟ فرمایا کہ الذی خلقکم، وہ تمہارا خالق ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے۔ تو توحید ربوبیت میں یہ بھی ایک لازمی نقطہ ہے، جس ذات کو خالق مان لیا وہی ذات معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اس کو معبود ماننا، ہمیشہ اپنا سر اس کے سامنے جھکانا، ساری عبادتیں بدنی ہوں، مالی ہوں، لسانی ہوں، قلبی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کا اقرار و اعتراف کرنا اور عملاً اس کو بجا لانا، اور ساتھ ساتھ یہ فکر ہو کہ ان ساری عبادات میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تاکہ عقیدہ نفی اور اس بات کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ جواب من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ہر ایک اس کا جواب نہیں دے گا، وہی جواب دے گا جس کا ربوبیت کے تعلق سے ٹھوس عقیدہ اور صحیح عقیدہ ہو، اور پوری جو توحید ربوبیت کی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہو، وہی اس کا جواب دینے میں کامیاب ہوگا۔ اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو دین اسلام ہے، بات معروف ہے، سوال بھی آسان ہے، جواب بھی آسان ہے، لیکن اس کا جواب کون دے گا؟ جو پوری زندگی دین اسلام کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا رکھو، یک طرف ہو جاؤ۔ یہ طوائف ضالہ، بدعتی لوگ، مشرک لوگ، ان سے کٹ جاؤ اور اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر لو۔ جب دیکھو دین کو دیکھو، جب سنو دین کی سنو، جب عمل کرو دین پر کرو، دین اسلام کو اپنا لو۔ کسی کی ثقافت نہ ہو، یہ انگریزوں کی منحوسوں کی ثقافت، ہندوؤں کی ثقافت، بہت سی ثقافتوں کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے فیشنوں کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ کوئی فیشن صبح کو آئے شام تک ہم اپنا لیتے ہیں، شام کو آئے صبح کو اپنا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ سارے کلچر ناکام ہیں دین کی ثقافت کے آگے۔ تمہارا دین اسلام ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو اپنا دین مان لو اور پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ دین کی سنو، دین کو دیکھو، دین کی طرف جھانکو، دین کو اپناؤ۔ یہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کر لیا۔ یہ پروردگار کا انتخاب ہے، اسی پر اکتفا کر لو۔ اور تیسرا سوال، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پوری زندگی اس کا مرشد اللہ کا رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت اور پیروی کا مرکز اللہ کا رسول ہو۔ اور اگر آپ نے مختلف مراکز کھڑے کر لیے، قوم کی بات ماننی ہے، برادری کی بات ماننی ہے، باپ دادا بھی ہیں ان کی بات بھی لینی ہے، ان کا نظام بھی لینا ہے، اور جناب فلاں کی بات، فلاں کا قول، فلاں کا فتویٰ، فلاں کے ملفوظات، یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو قبر میں اس سوال کا جواب سجھا ہی نہیں دے گا۔ اس کا جواب وہی دے گا جو اعتقاداً و عملاً ایک ہی شخصیت کا پیروکار ہو، اسی کا دامن تھامنے والا ہو، اور وہ شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، انہی کی پیروی کرے، انہی کی اطاعت کرے، اور پوری زندگی اسی ڈھنگ سے گزار دے کہ رسول میرا رسول ہے اور اس کی اطاعت مجھ پر فرض ہے۔ رسول ماننے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو، کسی اور کی اطاعت نہ کرو۔ کسی اور کی اطاعت اگر کرو گے تو رسول ماننے کا جو ایک عقیدہ ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا،
اور ایسے ڈھیلے ڈھالے لوگ جو ہیں وہ قبریں جواب نہیں دے سکیں گے. جو مخلص و رسول کی اطاعت کے ساتھ، رسول کی فرما برداری کے ساتھ، جس کے پیش نظر اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں ہوں اور اللہ کے پیغمبر کی سنتیں ہوں، ہر چیز وہ حدیث سے لے، سنت سے لے، اور یہی اس کا ذوق اور شوق ہو، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک وہ پیارے پیغمبر سے ثابت نہ ہو. اور جب ثابت نہ ہو تو اس کام کو ٹھوکر مار دینی ہے، چاہے بظاہر وہ سونے اور چاندی کا کیوں نہ ہو. اور اگر ثابت ہو آپ کی طرف سے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، پھر وہ کرنا ہے کیسے؟ بالکل ویسے جیسے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا. تو وہ بندہ پورے وثوق کے ساتھ کہے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہ قبر کی تیاری. اس عقیدے میں ایک وثوق پیدا کرو اور دل کے گہرائیوں سے ان تینوں چیزوں کو سمجھو اور قبول کرو. یہ سرسری لوگ جو ہوتے ہیں، جن کا زبان پر کچھ ہو، عمل کچھ اور ہو، عقیدہ کچھ اور ہو، وہ سمجھتے ہوں کہ یہ سوال بڑے آسان اور جواب بھی آسان ہوگا. ہرگز نہیں. یہ بہت ہی ایک مشکل گھاٹی ہے اور بہت ہی اہم گھڑی ہے. اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے عمل کی قطاریں لگا دی سنت کے مطابق، اور جنہوں نے ان تینوں اصولوں کو سمجھ لیا. رب کون ہے، دین کیا ہے، اور نبی کون ہے. ان تینوں اصولوں کو جان لیا، پہچان لیا، وہ ان کا جواب دے پائیں گے. اور جواب بھی وہ دے پائیں گے. فرشتے ایک بات اور پوچھیں گے، کیف علمت، تم نے یہ کیسے معلوم کیا جو تم صحیح جواب دے رہے ہو، کیسے معلوم کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اللہ کا رسول آیا، ہم نے رسول کی اطاعت کی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح جواب دینے والے وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں اور اللہ کے پیغمبر کی حقیقی پیروی کرنے والے ہوں. اور جو جواب نہیں دے پائیں گے، فرشتے ان کو ماریں گے اور پوچھیں گے، بلکہ کہیں گے لا دریت ولا تلوت، یا لا تلیت، نہ تم نے جانا نہ تم نے پڑھا. کتاب اللہ تمہارے پاس تھی، سنت مصطفیٰ علیہ السلام تمہارے پاس تھی، تم نے پڑھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، اور کچھ حاصل بھی نہیں کیا، اور تم آج کیسے کامیاب ہوگے؟ بلکہ وہ ایک بات کہیں گے، وہ کہیں گے کہ سمعت الناس یقولون قولا فقلت قولهم، میں کچھ نہیں جانتا، میں لوگوں کی باتیں سنتا تھا، جو بات لوگ کرتے میں بھی وہ کر دیتا. اب یہ لوگ تو یہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، میں ان کی باتیں سنتا اور جو بات وہ کرتے میں وہ بات کہہ دیتا. اصل چیز یہ دین تھوڑی ہے، نہ یہ دین کا ذوق ہے. دین کا ذوق ایک ہی ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں، تمہاری جھولیاں بھر کر دو چیزوں کے ساتھ. وہ دو آرڈر ہیں، امر ہیں. جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی. حق پر قائم رہو گے، ہدایت پر قائم رہو گے. وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن ایک ہاتھ میں، بس سنت ہی دوسرے ہاتھ میں میری سنت. ارشاد واضح ہے. اور ساتھ ساتھ آپ فرما گئے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اتنا روشن ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور واضح ہے. میرے اس دین میں، کتاب و سنت میں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی اغلاق نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ابہام نہیں، روشنی ہی روشنی ہے. لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس یہ دین منارہ نور بن کر آیا ہے، اور کوئی اس میں ابہام یا کوئی اس میں خفا نہیں ہے. باتیں بالکل واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، اور ساتھ یہ حقیقت بھی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ شریعت ہم نے اتاری، ہم اس کے محافظ ہیں. تو دین قیامت تک محفوظ ہے. دین روشن اور واضح ہے، اور دین ان دو صورتوں میں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ان کے ساتھ ناطہ جوڑ لو گے تو یقیناً جو پہلی سٹیج ہے قبر کی، اس میں تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور یہاں کی کامیابی ہر مرحلے کی کامیابی. یہاں اگر چھوٹ گئے، فرشتوں کی مار سے بچ گئے، تو جو آگے مرحلے آئیں گے ان میں کامیاب ہی کامیاب، ان میں آسانی ہی آسانیاں. شریعت کتنی مہربان ہے کہ ہمارے لیے اس تیاری کے لیے کچھ ایک وظیفہ مقرر کر دیا. وہ بار بار پڑھیں اور سوچ سمجھ کر پڑھیں. ہم کچھ طوطے نہیں کہ بس رٹے رٹائے جملے بولتے رہیں، چوری چوری کرتے رہیں، اور چوری سامنے ہے پتہ ہی نہیں چلتا یہ چوری ہے. تو یہ فہم ضروری ہے. کچھ باتوں کو تو جان لیجئے، پہچان لیجئے. یہ قبر کی تیاری کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے ایک دعا، ایک وظیفہ بتایا، وہ قبر کی تیاری ہے. فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت پا لی، جو 3 چیزیں مانے اور راضی ہو جائے، اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے، اسلام کو دین مان کر راضی ہو جائے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان کر راضی ہو جائے۔ انہی تینوں اصولوں پر وظیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول وجبت لہ الجنہ، جو شخص یہ کہے کہ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، راضی ہوں اسلام کو دین مان کر، اور راضی ہوں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مان کر، راضی ہو جائے اور یہ دعا پڑھتا رہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان کر راضی ہوں، فانا ضامن، میں ضمانت دیتا ہوں آج، میں وعدہ کرتا ہوں آج، بانی آخذ یدیہ یوم القیامہ، اس بندے کے ہاتھوں کو قیامت کے دن پکڑ لوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، اس وقت تک پکڑے رکھوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ یہ ترغیب کیوں ہے؟ تاکہ یہ کلمات آپ پڑھتے رہیں۔ یہ تینوں چیزیں قبر کے سوال ہیں، رب تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہونا، اسلام کو دین مان کر راضی ہونا، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مان کر راضی ہونا۔ بس راضی ہونے کا معنی پہچان لو، رسول مانا، اللہ کو رب مانا، اسلام کو دین مانا، اتنا کافی نہیں، بلکہ ان تینوں کو مان کر ان پر راضی ہو جائے، نہ اس سے آگے کچھ نہ پیچھے کچھ، بس میں راضی ہوں میرا رب اللہ ہے اور کچھ نہیں، میں راضی ہوں میرا دین اسلام اور کچھ نہیں، میں راضی ہوں میرا رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے اور کچھ نہیں۔ یہ راضی ہونے میں بڑا ایک تاکیدی پہلو ہے، کچھ نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، میں ان 3 باتوں پر راضی ہوں۔ اس فہم کو اپناؤ، اور جب بھی یہ کلمات پڑھو اس فہم کے ساتھ پڑھو، یہ قبر کی تیاری ہیں۔ نبی علیہ السلام اذان کے جواب میں یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، صبح شام کے اذکار میں 3 بار یہ کلمات شامل ہیں، باقی جب چاہو پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، بار بار پڑھو، یہ اللہ کی رضا کی ایک علامت ہے اور ساتھ ساتھ قبر کی تیاری ہے۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ یا اللہ، جو پہلی گھاٹی ہے بڑی شدید اور بڑی سخت، ہم سب کو اس میں کامیاب فرما دے۔ الہ العالمین ہماری قبروں کو روشن فرما دینا۔ ہمارے بزرگ جو جا چکے یا اللہ ان کا معاملہ آسان فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا اللہ کل ہم نے بھی اس مقام پر جانا ہے اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے، تو ہمارے لیے بھی آسانی کا، محبت کا اور رحمت کا معاملہ فرما دینا۔ جو قبر کی تیاری اس کی آج ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبر کی تیاری، یہ بات بھی پورے وثوق سے ذہن میں رکھے کہ قبر میں سب نے جانا ہے اور کسی کو مفر نہیں۔ قرآن حکیم میں جو انسان کے مراحل ہیں، ہر بندہ نطفے سے پیدا ہوا، ہر بندہ ایک زندگی گزارے گا، ثم اماتہ فاقبرہ، ہر بندے کو موت آئے گی اور وہ قبر میں جائے گا، کوئی بندہ قبر سے مستثنیٰ نہیں۔ ایک چھوٹی سی فکر یہاں ایک غلط کچھ لوگ پیدا کرتے ہیں، اس کا ازالہ ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک اسٹیج پر ہم نے ایک خطیب صاحب کو سنا، وہ جنرل ضیاء پر برس رہے تھے اور آخری جملہ ان کا یہ تھا کہ اس کو تو قبر تک نصیب نہیں ہوئی، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قبر ہر بندے کو نصیب ہوگی، تو وہ کیسے مستثنیٰ ہوگی؟ ایک خطیب کو اور میں نے سنا، یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا تھا اور کہا کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر نہ کرتے تو قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکلتے اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلتے۔ دونوں باتیں عقیدے کے خلاف ہیں۔
ہر بندے نے مرنا ہے، ہر بندے کو قبر ملے گی. کوئی آگ میں جل کر مر جائے وہی اس کی قبر ہے، سمندر میں ڈوب جائے وہی اس کی قبر ہے، کسی بندے کو جانور کھا جائے اس کا پیٹ ہی اس کی قبر ہے. باقی نظام اللہ کے ہاتھ میں، لیکن قبر سب کو ملنی، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے اور کوئی اس سے بچا ہوا نہیں. ہر شخص کو قبر ملے گی. ہم سمجھتے ہیں شاید قبر اس گڑھے کا نام جو ہم کھودتے ہیں، نہیں، قبر اس جگہ کا نام ہے جہاں بندہ مرنے کے بعد ہوگا. وہ آگ میں ہو، سمندر میں ہو، کسی جانور کے پیٹ میں ہو یا اس گڑھے کے اندر ہو، وہ اس کی قبر. تو قبر ہر بندے کو حاصل ہوگی، ہر بندے کو نصیب ہوگی اور ہر بندہ اس میں داخل ہوگا. ضرورت اس کی تیاری کی ہے. یہ پہلا زینہ ہے. من مات فقط قامت قیامت ہو. جو بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے. تو یہ قیامت صغریٰ جو بندے کی موت سے بپا ہوگی، اور قیامت کبریٰ جو بعد میں سور پھونکنے سے قائم ہوگی. تو قیامت صغریٰ بندے کی موت سے قائم ہو جاتی ہے. الموت کأس کل ناس شاربوہا والقبر باب کل ناس داخلوہا. موت ایک جام ہے، ہر بندے نے پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے، ہر بندے نے داخل ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. اس کو قرآن نے یقین کا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کر یقین آنے تک. یقین سے مراد موت ہے، کیونکہ یقینی ایک امر ہے. ہاں، قبر موت کے بارے میں ہم 3 حقیقتیں جانتے ہیں. ایک تو یہ کہ موت سب پر آئے گی، اچانک آئے گی. اور تیسرا یہ کہ حکم یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تم پر موت آئے تم پوری تیاری کر چکے ہو اور حالت اسلام میں آئے. تو یہ تیاری ضروری ہے. یہ پہلا مرحلہ، اس میں کامیابی ضروری ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے بیماروں کی شفا کے لیے. اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو، بھائیوں بہنوں کو جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت دے دے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقما. اللهم ارفع عنا وباء كورونا. اللهم ارفع عنا وباء كورونا وارفع عن سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.